السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارے مکہ کے سفر کا 12واں دن، جس دن ہم طائف کی طرف جا رہے ہیں۔ طائف ایک تاریخی شہر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، مکہ والوں کو آپ نے دین کی دعوت دی، انہیں دین کی طرف بلایا۔ مکہ والوں میں صرف کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، تمام ہی لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا، بلکہ آپ کے خلاف سازشیں کرنا، آپ کو مارنے کی سازشیں کرنا، صحابہ کرام کو پریشان کرنا، شہید کرنا، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کا ستم ان لوگوں نے جب عام کر دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کی طرف سفر کیا جسے طائف کہا جاتا ہے۔ طائف ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس دور کے اندر بھی طائف کے اندر سارے پیسے والے لوگ، بڑے بڑے تاجر، بزنس مین لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں کا سفر کیا تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو مکہ والے مجھے تکلیف نہیں دے پائیں گے۔ اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے۔ جب یہاں پر آ کر آپ نے لوگوں کو دین بتایا، توحید بتائی، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس چیز کی دعوت دی، تو طائف والوں نے بھی آپ کا انکار کر دیا، اور انکار کرنا تو کرنا، آپ کے خلاف یہاں کے بدماشوں کو لگا دیا۔ جب آپ یہاں سے واپس لوٹنے لگے، ان بدماشوں نے آپ کے پیچھے گالیاں دی، آپ کو مارا، اتنے پتھر آپ کے اوپر برسائے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہہ کر آپ کی جوتیوں کے اندر جم گیا۔ اسی عالم میں آپ واپس لوٹ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حضرت جبریل کے ساتھ بھیجا۔ جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہاڑ کے فرشتے کو نازل کیا، اور فرشتے نے آ کر کہا السلام علیک اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں اس طائف والوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر پیس دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ سراپا رحمت تھے، آپ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، آپ امن کے پیغمبر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان نہ لاتے ہیں نہ لائیں، ان کے ساتھ یہ عمل نہ کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے مسلمان نہ ہو تو ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر دینا۔ آپ کی یہ دعا ہی تھی کہ آپ یہ دعا مانگ کر وہاں سے نکلے۔ تھوڑا آپ پریشان تھے، آپ فکر کے اندر تھے کہ ان لوگوں نے میری باتوں کو قبول نہ کیا۔ اس بستی سے جب واپس آپ لوٹ رہے تھے، واپسی کے اندر کسی جگہ پر آپ رکے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تب وہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم سے جنوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وادی کے اندر بیٹھ کر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن ایسی کتاب، ایسا کلام کہ جسے پڑھنے کے بعد کوئی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ کہ کچھ جنوں کی جماعتوں نے اس پر ایمان قبول کر لیا، اس کو قبول کر لیا، اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو تھوڑی تسلی ہو جائے کہ طائف والے چاہے ایمان نہ لائیں، پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آپ کے ہاتھ پر مسلمان کر دیا۔ تو یہ پورا واقعہ جو طائف بستی کے اندر پیش آیا، اسی کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں۔ کچھ اس کی فوٹوز، ویڈیوز آپ کے سامنے اس لیے میں نے بیان کی تاکہ یہ تاریخ ہمارے ذہنوں کے اندر تازہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔